الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بڑے قیمتی ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں۔ ایک تو آپ کو مل گیا ہوگا آج کا کہ مسلمان زیر عتاب کیوں ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ بڑے غور سے پڑھیں، اس کو پرنٹ کریں، اپنے دوستوں میں احباب میں دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیوں آج ذلت و رسوائی میں ہیں۔ نمبر 2، میں نے کچھ ہینڈ آؤٹ آپ کو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت نوح جو آگے آ رہے ہیں، اور قوم عاد، قوم سمود کہ وہ ساری آیتیں جو قرآن میں ان کے متعلق ہیں، حضرت نوح کے متعلق، قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم کے متعلق، پورے قرآن سے یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اوپر سورت نمبر لکھا ہوا ہے، آپ قرآن کے اپنے اینڈ میں جائیں، وہاں سورت نمبر کو دیکھ لیں اور پھر آپ کو سورت کا نام بھی مل جائے گا۔ مجھے سب زبانی یاد ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو پورے قرآن میں ان انبیاء کا کہاں کہاں ذکر ہے، کن صورتوں میں ذکر ہے، کن آیات میں ذکر ہے، وہ تفصیلاً آپ کے پاس پہنچ چکا ہے نہیں پہنچ چکا؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو بہت ملا ہے نہیں ملا؟ خوبصورت جزائے خیر دے۔ افضل چیمہ صاحب، اچھا خالد بھائی مل گیا آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ مل گیا سر، مل گیا۔ ہاں، ذرا ان چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ آپ درس دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اتنا قیمتی لٹریچر ہے جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، اب آج کی دہرائی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے۔ بڑے غور سے سنیں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے مجھے ٹھیک ٹھیک اس کے جواب دینے ہیں سوالوں کے، تاکہ طبیعت خوش ہو جائے۔ اچھا، آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا۔ یعنی اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی ان کا کینہ ہے سینوں میں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والوں کو سب سے پہلے سینے صاف کر دیں گے، تاکہ وہ مزے اٹھائیں جنت کے، اور جنت کی نعمتوں کے، اور جنت کے ماحول کے، ساتھیوں کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی، جلدی بتائیں؟ ان کے سینوں سے ایک دوسرے کی دشمنی، ہاں، دلوں کی قدورتوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے جنت میں داخلے سے پہلے۔ پھر فرمایا، ہاں، وہ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذرا غور فرمایا آپ۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور ہم سب کو کم از کم نماز کے فوراً بعد جو دعائیں ہیں اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ قرآنی دعا بڑی لاجواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخر فرمایا، وَنُودُوا، ان کو کیا آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، أَن تِلْكُمْ جَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو یہ جنت جو تمہیں دی گئی ہے وہ، اور تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تمہارے نیک اعمال۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں کہ اس آیت میں دو انعامات کون کون سے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جلدی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ پہلے نمبر پہ جنت ہے جس کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھائی آپ سوالوں کا جواب دیں، لمبی چوڑی بات نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔
کون سے دو انعامات ہیں جو اللہ جنتیوں کو دیں گے؟ سر ایک تو ان کے جنت ہے، دلوں سے غل افضل نکال چیمہ دیے صاحب، جائیں گے. افضل چیمہ صاحب، نادرہ بھابی، ایک تو ان کے دلوں سے غل نکال دیا جائے گا، جو ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہوگا تھوڑا بہت تو وہ نکال دیا جائے گا. اور دوسرے کی وہ شکر ادا کریں گے اللہ نے ہدایت دی اور جنت عطا کی جائے گی جو جس کے وہ وارث ٹھہرائیں گے. شاباش. دو جواب ہیں کہ کون سے دو انعامات ہیں. ایک جنتیوں کے دلوں میں آپس کے جو یہاں دنیا میں رہے ہوں گے ساری قدورتیں دور، نمبر ایک. نمبر دو، اس جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ ہیں انعامات. اچھا، اب اسی میں ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے بلا جلدی بتائیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ ہے وہ دعا جو آپ کو یاد ہونی چاہیے ہر ایک کو، اور ہمیں اس دعا کا اکثر ورد کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا شکر. کیوں؟ اچھا، اللہ سے یہ دعا کیوں مانگنی چاہیے جلدی بتائیں. کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. بات سنیں، اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور شکر یہ دعا کر مانگیں گے تو یہ شکر ہے. اللہ ہمیں اور ہدایت عطا فرمائے گا. بڑی بات کو سمجھیں، قرآن کو جوڑیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. اچھا، آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اور جنتی لوگ کہیں گے کس کو؟ جہنمیوں کو، کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ نیک عمل کرو، آج ہمیں جنت مل گئی. اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی جہنمیوں اس اللہ کے وعدے کو سچا پایا جو اس نے تم سے کیا تھا؟ تو کیا جواب دیں گے وہ جلدی بتائیں. جہنمی بھی کہیں گے ہاں ہم نے وعدہ سچا پایا. قالوا نعم، اور وہ کہیں گے بالکل ٹھیک، ہم نے نافرمانیاں کی، اللہ نے بتایا تھا اس وقت جو ہم نے مانا نہیں تھا کہ نافرمان جہنم میں جائیں گے، تو اللہ نے ہمیں وہ وعدہ سچا کر دکھایا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. جی سر، جزاک اللہ خیر. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اس وقت پکارے گا ایک پکار لگانے والا. وہ کیا کہے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. تو گویا یہ دنیا ہے کہ اس لعنت سے، اللہ کی لعنت بہت بڑی بری چیز ہوگی، کیونکہ اللہ لعنت کر رہا ہے. وہ لعنت ایسی ہوگی کہ جس کی پھٹکار انسان ہر جگہ فیل کرے گا. تو اللہ کا وہ صرف وہی بچیں گے جو نیک اعمال کریں. تو ہم تقوی کی روش اختیار کریں، نیکیوں میں سبقت کریں اور برائیوں میں مکمل اجتناب کریں. اچھا، دوسری بات آیت 45 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا ہم بالآخرۃ کافرون، اور جو لوگ رکتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے راستے میں کجی نکالتے ہیں، تو اللہ کا ان کا کیا معاملہ ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں. اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور جس سے میں پوچھوں وہ جواب دے. سوال کا آپ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ آپ کو آیت سمجھ آ گئی؟ اب آپ مجھے جی سر. بتائیں کہ لوگوں کو خود بھی رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا، اور اللہ کے دین میں کجیاں ڈھونڈنا، جیسے آج ہم کر رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ججز کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ایک ورکیبل نہیں ہے، چھوڑیں اس کو، ہم تو اس فلاں پہ چلیں گے جو مین میڈ لاز ہے. اصل میں وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل وجہ کیا ہے؟ گل باجی آپ بتائیں، فریدہ طالب بتائیں، خالد بھائی آپ بتائیں. آخرت کا انکار وبالآخرت ہم یوقنون، یہ وجہ ہے.
कितनी वाज़ेह है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। असल में आज भी आप देख लें, अक्सर मुसलमान जबान से कहते हैं आखिरत का यकीन नहीं है, जो बुराई कर रहा है बिल्कुल उसको यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो अल्लाह की आखिरत पर यकीन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखें जो पहली 5-6 आयत है ना सूरह बकरा की, वहां कुरान से फायदा उठाने वालों का सबसे बड़ी एक खूबी वहां भी बताई है, वो बिल आखिरत, क्या लिखा आगे, वो बिल आखिरत हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं। बहुत अहम बात है ये। अच्छा, ये जो आयत 46 में है, बैनहुमा हिजाबुन अलल आराफ रिजालन यारिफून बिसीमाहुम, तो इन जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान एक पर्दे की दीवार हाइल होगी, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और दीवार की बुर्जियों में कुछ लोग होंगे जो हर एक को निशानी से पहचानते होंगे। वो कौन सी निशानी है जिससे पहचानते होंगे उन जन्नतियों और जहन्नमियों को? जल्दी जन्नतियों बताएं। के चेहरे होंगे। वो सज्जे को निशानों की वजह से। आप वजू की कुरान वजह से आपने उनके चेहरे चमकते होंगे। कैसे चेहरे चमकते होंगे, कहाँ से चमकते होंगे? वजू वुजू की के वजह एजा। से। खुदा वो के वुजू लिए कुरान करते हैं को हजरत, समझ के उनके पढ़ें, चेहरे चमकते होंगे। समझ के बयान करें। कुरान कहता है कि आप उन लोगों को जो जन्नत की नेमतों से उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और कुरान कहता है, आयत लिखें, आयत मुतफ़िफ़ीन में आयत 24 में अल्लाह कहते हैं तारिफ़ु फ़ी वुजूहिम नज़रतन नईम, तुम उनके चेहरों को उस ताजगी को पहचान लोगे जो जन्नत की नेमतों की वजह से होगी। ये तो कुरान आराफ वालों के लिए नहीं है ये आया। तो आराफ वालों के कहाँ होंगे? जन्नती, ये जन्नतियों के चेहरे वो पहचान जाएंगे और जहन्नमियों को पहचान जाएंगे। आग में आपका चेहरा देखा कभी किसी का? आग में जलते हुए चेहरा इतना बिगड़ जाता है कि कुरान दूसरी जगह बयान करता है। ये मसला ये है कि हम कुरान को जोड़ते नहीं हैं कि इस आयत का वहां मफहूम बयान किया गया है। अच्छा, ये तो मामला हो गया जन्नतियों। आराफ क्या होगी? आराफ एक दीवार होगी जिसके ऊपर वो लोग खड़े होंगे जिनके अमाल 50-50 होंगे। अब अल्लाह ने उनका फैसला मुअख्खर कर रखा है, क्यों कि उनके बुरे अमाल और दूसरे बराबर हैं, नेक अमाल। अब ये पहचानते हैं, कुरान नक्शकशी करके हम समझा रहा है कि जन्नतियों के चेहरे कैसे होंगे, वो खुद पहचान जाएंगे जो ऊपर खड़े लोग हैं कि ये नजरत नईम की वजह से है, और बुरे लोगों के चेहरे भी पहचान लेंगे। इसलिए वो पहचानते हुए दोनों से सवाल करेंगे। अहले जन्नत से वो आप देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा, आयत 47 में कहा वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम, जब उनकी नजरें फिरेंगी तिलकाए अस्हाबुन नार, जहन्नमी की तरफ, कालू, वो फिर फौरन पुकार उठेंगे रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। ये कौम ज़ालिमीन कौन लोग हैं, जल्दी बताएं। अस्हाबुन नार, जहन्नम वाले। जहन्नम वाले। जरा नोट करें, आज हम दुनिया में भूल रहे हैं ना अल्लाह को, अल्लाह ने भी हमें भुला दिया, और क़यामत के दिन फिर आप देखेंगे कि अल्लाह के हमारे ऊपर फज़ल फरमाए कि हमारे गुनाहों को माफ करे, सच्ची तौबा करके हम रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जहन्नमियों में से ना करना। अच्छा, आयत 48 में फरमाया बनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफून बिसीमाहुम कालू मा अगना अनकुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून। अच्छा, अब पहले मैं तर्जुमा करता हूँ। और पुकारेंगे अहले आराफ, अहले जहन्नम में से इन लोगों को जिन्हें वो पहचानते होंगे इनकी निशानी की वजह से, कहेंगे तुम्हारे कुछ काम ना आई, तुम्हारी जत्थाबंदी और तुम्हारा तकब्बुर। जहन्नम में उनको क्या चीज लेके आई? उनका तकब्बुर। उनका तकब्बुर सर। और जत्थाबंदी। जत्थाबंदी क्यों भूल रहे हैं आप भाई? ये सारे नवाज लीग, जिस नवाज शरीफ जो मुल्क को लूट के ले गया है, और आज भी वो लोग हुकूमत का साथ दे रहे हैं सिर्फ लूट मार के लिए, ये है जत्थाबंदी। वो नारे किसके लगाते हैं?
آپ دیکھیں اسلام آباد میں آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ فوٹو لگے ہوئے ہیں، گندی کے ڈبوں پر بھی فوٹو لگے ہوئے ہیں نواز شریف اور اس کی بیٹی کے، جو وزیر اعظم ہے، آپ وزیر چیف منسٹر ہے. یہ ہے جتھا بند. اور یہ لوگ دنیا میں ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جس نے ساری ان کا وجود، ان کی نعمتیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. سوچیں ذرا. آج 48 سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ صاحب. اچھا اب دیکھیں آج 49. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے کہ نہیں نوازے گا اللہ اپنی رحمت سے؟ ابو جہل اور یہ جو دوسرے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ، یہ غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، غلاموں کو کیا کہتے تھے؟ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح جنت میں بھیجے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رومی، سہیب رومی ہوں، حضرت یاسر ہوں رضی اللہ عنہم. تو یہ دیکھیں آپ، قرآن کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں. اب وہ پانی مانگ رہے ہیں آج 50 میں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیدوا علینا من الماء، تو ہمیں کچھ، ہماری طرف کچھ پانی بھیج دو. مما او مما رزقکم اللہ، یا جو تم نے، اللہ نے جو تمہیں رزق عطا فرمائے ہیں، کچھ ہماری طرف بھیج دو. تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں، جلدی بتائیں. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، وہ دنیا میں بھی مانتے رہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ ان سے کہیں گے بھائی یہ حرام ہے، تم پر ہم نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطیع اور فرم بردار. اچھا، یہ تھی آیت 50. اور 51 میں بڑے غور سے سنیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. یہ کون لوگ ہیں بلا؟ آج کے دور میں کون لوگ ہیں؟ جلدی بتائیں مسز آصف. مادہ پرست لوگ اور خواہش پرست لوگ. اور بھائی آج کے لوگ یہ مادہ پرست کی بجائے آپ کہیں کہ یہ جو فدا ہو رہے ہیں اس پہ، موبائل پر، آپ کے کمپیوٹر پر، اور ساری گندگیاں دیکھ رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ یہ آپ بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اچھا، تو یہ ان لوگوں نے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس کھیل تماشا ہے. میں صبح آتا ہوں نا 6 بجے یا اکیڈمی میں، تو میدان بھرے ہوئے تھے فٹ بال کھیلنے والے، وہ نماز کے نہیں اٹھتے. لیکن یہاں بالکل یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کے دھوکے نے ان کو اس میں مبتلا ہے، لگے ہوئے ہیں صبح شام. اور جب مریں گے سب کچھ چھوڑ کے، چند روزہ زندگی ہے جو امتحان ہے، اس نے امتحان کو نہیں سمجھا، اسی دنیا کے پیچھے لگ گیا اور اس دھوکے میں مرے گا، تو قیامت کے فرشتے وہ آئیں گے جو اس کا جان نکالیں گے، تو اس پر لگ پتہ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں، آخری آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ، آئے ہائے ہائے، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لے ہیں تمہارے پاس ایک کتاب، فصلناہ، جس میں ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے. کاش آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، واقعتاً ہر چیز کی جو اللہ نے سمجھانی تھی نا، چاہے توحید، رسالت، آخرت ہو، احکامات ہوں، تعلیمات ہوں، کھول کر بیان کیا اور حق ادا کر دیا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل سر. کوئی کسر نہیں چھوڑی. کوئی اور ہم ہیں کہ ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. آپ یقین مانیں دنیاوی تعلیم میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پڑھنا، پڑھانا. آپ کو پتہ ہے بھٹو کے دور میں 1300 آدمی نکالے گئے تھے
اور میں اس کا صدر تھا، مجھے بھی نکالا تھا، لیکن رب نے کمالات دیکھیں، وہاں مجھے 600 تنخواہ ملتی تھی، اور جب میں نے وہاں سے انہوں نے منتیں کی کہ آؤ ہم واپس آ جاؤ، میں نے کہا نہیں، آپ کالج بند تھا، تو اللہ کے شان دیکھیں، سبحان اللہ و بحمد، اس کی نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتاب، اور کتاب بھی ساری تفصیلات کے ساتھ، اور پھر فرمایا سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدن، یہ ہدایت بھی ہے، ورحمہ، کس کے لیے رحمت ہے؟ جو اس ہدایت پر چلے، اور ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو اس کو برحق سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو برحق سمجھتے ہوتے تو ہماری شادیاں دین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ کے طریقے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اگر ہم اس کتاب پر یقین رکھتے تو ہمارے شب و روز میں یہ کتاب صاف نظر آتی کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی آیت 52 جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کل تک ہم نے یہی کی تھی۔ کوئی سوال ہو آپ کا آیت 43 سے آیت 52 تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ کوئی سوال نہیں تو ہم چلتے ہیں آیت 53 آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا تاویلہ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس حقیقت کے مشاہدے کے؟ اچھا، کون سی حقیقت، کون سا مشاہدہ؟ یعنی یہ لوگ عذاب کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وقفہ مہلت کا یہ بند ٹوٹ جائے؟ اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے نا، کتنے بڑی لمبے عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے ہم دین سے دور دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج تو یہ حال ہے کہ ہم دین کے کہیں قریب بھی نہیں ہیں، اللہ چند لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم اور دائم رکھے اس پر، ورنہ آمین۔ اکثریت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا، تو یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر رکھا تھا، یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان رسولوں نے ہمیں بتایا، عذاب اللہ کا آیا بالکل اسی طرح جس طرح رسولوں نے بتایا، آگے آ رہی ہیں 5 قوموں کا ذکر آ رہا ہے، اور آج میں نے آپ کو سارے قرآن میں قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، کہاں کہاں کن صورتوں اور کن آیات میں لکھ کے بھیج دیا ہے۔ اب پڑھنا آپ کا کام ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر مضمون کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے۔ سب کو مل گئی ہیں نا یہ آیات اور صورتیں اور آیات کے حوالے؟ مل گئے نہیں مل گئے؟ جی سر۔ یہ آپ اگر ڈھونڈنے لگیں گے نا تو میں نے پورے قرآن اٹھائیں۔ ام عبداللہ، نادرہ بھابی، آواز غائب ہو گئی تھی جی آپ سر، کی دوبارہ آواز بالکل نہیں آئی تھی۔ آپ کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میری آواز بند ہو گئی تھی؟ جی سر جی سر اب آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے اب آ سر۔ رہی ہے، صحیح ہے سر۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو آیت 53 کا حصہ ہے، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ تو اپنے آپ کو برباد کر چکے اور جو افترا کر رہے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ یہ کون سی صورتحال ہے کہ بندے کے پاس
یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ لوگ گم ہو گئے جن کو وہ دنیا میں نعرے لگاتا تھا، پوچھتا تھا کہ یہ معاملہ کہاں کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں؟ آخرت کا سر جی، اچھا یہ دن کا سر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات حشر کے ہونی ہے۔ میدان کا، حشر کے میدان۔ اب بندے کو پتہ چل گیا آخرت میں کہ اوہ ہو کاش میں نے انبیاء کی بات، وہ تو سارا کچھ حق ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ سوچیں کہ رب العالمین نے کیا زبردست بندوبست کیا ہے، یہ وہاں کہہ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دوبارہ دنیا کی خواہش کریں گے لیکن انہیں اس طرح کا کوئی موقع کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک خاص وقت دیا، انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، دنیا میں غرق رہے۔ اب اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ نے وہاں اس معاملہ یہ نہیں ہے کسی کو واپس بھیجیں، وہاں تو معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اب اس فیصلے پہ عمل ہوگا۔ اور ان کی تباہی بربادی یہ ہے کہ وہ جہنم میں جا کے اذیتوں کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ چلتے ہیں آیت 55 پر، اگر کوئی آپ کا سوال نہیں ہے تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار تو رب ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کون ہے؟ رب۔ ایک اللہ کا اصلی نام ہے جو بنیادی نام ہے، ربکم، تمہارا رب، بڑی کمال کی چیز ہے۔ وہ رب جو تم سب کو پالتا پوستا، تمہارا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے۔ جب بھی رب کا لفظ آئے الرٹ ہو جائیں۔ اللہ جو ہمارا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے۔ اور کون ہے ہستی؟ ذرا نوٹ فرمائیں، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر غائب نہیں ہو گیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر اس نے اپنا تخت جمایا اور وہاں سے ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ معاملہ میرا اور آپ کا، ہمارے ہر عمل کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ وہ پہچانتا ہے۔ علیم بذات صدور، ہمارے دلوں کے راز کو بھی پہچانتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں شیطان بستا ہے تو سب پتہ ہے اس کو، اگر رحمان کی ساری ہم نے صفات کو سمجھ کے اس کی عنایت اور اس کے حکم کی پابندی شروع کر دی ہے، وہ بھی پہچانتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، یہ 6 ایام جو ہے نا، اس کو بعض نے 6 مراحل لکھے ہیں، بعض نے وہاں کے دن لکھے ہیں۔ تو یہ کیونکہ آیات کس میں ہے، کون سی آیات ہیں یہ جلدی بتائیں۔ متشابہات۔ آیات متشابہات۔ بس آپ نے، اللہ نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، آگے چلیں گے تاکہ ہم اپنی ہدایت کی طرف توجہ دیں۔ اچھا، پھر زمین اس نے قرار پکڑا اپنے تخت پر۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کس طرح یہ دن اور رات، جس کو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں، کتنی پوری انسانی زندگی زمین پر اس دن رات کی وجہ سے ہے۔ دن کو کام کرتا ہے، رات کو سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ربوبیت کی چیزیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن، الا لہ الخلق والامر، معمولی بات نہیں ہے، خالق بھی وہی ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے۔ اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں، میں نے پوری آیت آپ کے سامنے نہیں، ابھی پوری نہیں، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی کچھ حصہ رہ گیا تھا، جی آیت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا سر بیچ میں سے۔ کون سا باقی؟ الا لہ الخلق والامر، اس کے بعد کون سا ہے؟ اس سے پہلے سر والشمس سے،
भाई बता चुका वशम्स वल-कमर सॉरी हाँ वशम्स वल-कमर वन-नजूम मुसख्खरातम बिअम्रिही। कभी आपने सोचा है ये सूरज जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर रखा है, ये चांद और सितारे जो इतने खूबसूरत, शाम को रात को कितनी रात खूबसूरत हो जाती है, किसके हुक्म से ये सारे के सारे किस के हुक्म से काम पे लगे हुए हैं? अल्लाह ताला की। अल्लाह। ये है रबूबियत कि अल्लाह ने हर चीज इंसानों की खिदमत के लिए पैदा की। और अब देखें यहाँ सारी चीजें जो अब ऊपर बताई हैं ना, रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्सु वल क़मरु वन नजूमु मुसख्खरात बिअम्रिही। ये सारी की सारी अल्लाह ताला की रबूबियत की निशानियां हैं। और यहाँ इसके आयत के आखिर में देखें कई कई मज़ामीन बयान हुए हैं एक आयत के अंदर, अला लहुल खल्क़, खबरदार ये ऊपर पढ़ चुके हो ना, उसी ने हर चीज को पैदा फरमाया, मखलूक उसी की है। तो अगर उसकी मखलूक है, उसने पैदा किया है, और ये सारी दलाइल आपको पता चल चुके हैं आज 54 में, तो अल्लाह कहते हैं लहुल खल्क़ वला अम्र, हुक्म भी उसी का चलेगा, किसी और का हुक्म नहीं चलता। ये जो बदबख्त बैठे हैं ना हुक्मरान, कहते हैं कि हम सब कुछ हम करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो अल्लाह ने उनको मोहलत दी है, अगर वो ठीक करेंगे इनाम पाएंगे, अगर वो गलत जुल्म करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। ये अल्लाह का फैसला है और अमर यही बात है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि सारी आयत का एक नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि आयात रबूबियत से क्या अल्लाह ताला साबित करना चाहते हैं, जल्दी बताएं। आयात अलूहियत के फिर इबादत भी सिर्फ उसी की बनती है, उसी की बात मानो। अलूहियत आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े गौर से सुने कि सारी रबूबियत की निशानियां बता के कहा हुक्म भी उसी का चलेगा। वल अम्र, तो इला भी वही है, हुक्म भी उसी का चलेगा। तो यहाँ रबूबियत से दलाइल लाकर किसको साबित किया गया कि अलूहियत किसकी है। और वो एंड पे तो देखे ना, आयत के एंड पे तबारक अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम बरकतें ढूंढते हैं ना, बरकतें अल्लाह और उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने में, और उसी को बरकतें मिलती हैं। अल्लाह कहते हैं बहुत बरकत है अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का मालिक है। अब दुनिया में तो उसने वादा कर रखा है कि आजमाइश है, लिहाजा दुनिया में तो सब कुछ सबको दे रहा है, और देख रहा कि ये मेरी इबादत करते हैं या नहीं, इला मुझे मानते हैं या नहीं। लेकिन क़यामत के दिन जब फैसला होगा तो बात पूरी तरह की, कितनी मैंने तुम पर नेमतें तमाम की थी और तुमने किस तरह उनका मजाक उड़ा के अब दूसरों को इलाह बनाया, कभी अपने नफ्स को, कभी ख्वाहिशात को, कभी किसी लीडर को, जैसे पीपल पार्टी है, जैसे हमने नारे लगाए भुट्टो के। तो अल्लाह कहते हैं कुरान में साफ साफ बताते हैं कि आगे फिरौन होगा और उस पीछे उसके सारे वो जो फॉलोअर हैं वो भी उसके साथ होंगे और सब जहन्नम में जाएंगे। ये मिसाल बताने का मकसद ये है कि गुमराह लीडर भी और उनके नारे लगाने वाले भी सब क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे। ये अल्लाह का फैसला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। बात समझ आई है कि नहीं? इसलिए हम सबको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए, फरमाबरदार बनना चाहिए, और किसी मामले में उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। ये है मैसेज मेरे और आपके लिए। कोई सवाल आपका आयत 54 पर बड़ी तफसील से अल्लाह ताला ने बताया है, कोई सवाल हो आपका, शाबाश। अच्छी तरह कल पढ़ के आइए, सवालों के जवाब दीजिए। आयत 55 में कहा उदउ रब्बकुम, ये कौन से रब का जिक्र हो रहा है भला? पुकारो उस रब को जो सब तुम सब का रब है। ये इसके पीछे दलील पिछली आयत में मौजूद है सारी, कि रब ने क्या क्या, उस रब्बूबियत के क्या एहसानात है हम पर। उदउ रब्बकुम, सिर्फ उसी रब को पुकारो,
तज़र्रुम व खुफिया, चुपके चुपके। अच्छा, ये चुपके चुप आजिज़ी के साथ और चुपके चुपके। दुआ में दो चीजें आपके जिम्मे हैं। एक है आपने बड़ी आजिज़ी से रब को पुकारना है। हम आजिज़ी से रब को क्यों पुकारें, पहले तो ये बताएं। आप बताएं सर जरा मुझे। मालिक और इस्लाम नहीं नहीं, ये बात जरा सोच के बात करें। हाँ जी। सर हमारी पहले कोई हकीकत ही नहीं थी, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और फिर अल्लाह से डरते हुए ही, जहन्नम की आग से डरते हुए आज इख्तियार करें कि अल्लाह हमसे गलत काम ना हो जाए, हम अल्लाह के फर्मा बरदार आप बंदे। सुने, मेरी बात सुने। आप बात को बिल्कुल उल्टा सीधा कर रही हैं। इसलिए हम उसको रब को पुकारें आजिज़ी के साथ। क्यों? सारी जरूरियात हमारी वो पूरी करता है, पैदाइश से लेकर जन मौत तक हर चीज का जिम्मेदारी उसकी है। माँ बाप उसने दिए हैं जो हमारी बचपन में परवरिश करते हैं। तो आजिज नहीं है तो हम क्या हैं? उसके सामने अकड़ सकते हैं हम? बताएं आप। नहीं सर। तो बात करेंगे आजिज़ी का मतलब है कि हमारी हर चीज सिर्फ वो हंसी दे रही है, इसलिए हम आजिज हैं। फिर कहा खुफिया तो उस पे पुकारें, चुपके चुपके से पुकारें। अच्छा, खुफिया चुपके चुपके क्यों पुकारें भला? अल्लाह मिसला तो से सीने के भेदों को जानता है, जैसे तहज्जुद में मांगते हैं हम, इसीलिए अल्लाह ताला आप से। लंबी बात ना करें, लंबी बात ना करें। वो बातें आपकी बाद में करने की हैं। सबसे पहले चुपके चुपके, इसलिए कि वो हमारे दिलों के जज्बात को भी जानता है। जब वो इतना करीब है हमारे कि हमारी हर आरजू को भी वो जानता है, तो फिर हमें क्या जरूरत है ऊंचे ऊंचे पुकारें। ये जो साधु और ये जो मुसलमान ऊंची ऊंची दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ने साफ बता दिया, एक तुम्हें आजिज़ी होनी चाहिए कि वो रब मेरी हर चीज को पूरा कर रहा है, और दूसरा कि खुफिया कि मैं हर मेरे दिल की हर आवाज को वो जानता है, तो मुझे क्या जरूरत है ऊंचा पुकारने की। और अल्लाह कह रहे हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ हद से गुजरने वाले कौन लोग हैं भला? इस आयत के अंदर रह के मुझे बताएं। नादरा भाभी जो आप बताएं। सर नादरा भाभी। जो लोग अल्लाह को जोर जोर से पुकारते हैं एक वो दूसरा, हद से बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह ताला की रुबूबियत नजर नहीं आ रही। देखें दो बातें हैं कि आप अल्लाह को पुकारें आजिज़ी के साथ। अब आज तक थोड़ी सी भी आजिज़ी कमी होगी तो आप, और ज्यादा कमी होती जाएगी तो आप हद से गुजर रहे होंगे। इसी तरह आप अल्लाह ताला को चुपके चुपके पुकारें। ये जो ऊंची पुकार, कोई अल्लाह अंधा बहरा नहीं है, वो तो सब ऐसी हस्ती है जो हमारी दिलों के राज से भी वाकिफ है। अगर वो आप करेंगे तो दोनों चीजें हद से गुजरना है। ये है आयत के अंदर रह के। अच्छा, आयत 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत मचाओ। अच्छा, कब इंसान फसाद मचा रहा होता है? जल्दी बताएं। हाँ, आप मुझे बताएं अजमल साहब, कब बंदा इंसान फसाद का मुर्तकिब हो रहा था? नवीद सलीमी भाई, जब कब इंसान फसाद का मुर्तकिब हो रहा था? पर इस्लाह आने के बाद लिखा है। तो सर भाई जी इस्लाह बताएं, इस्लाह जब क्या इन- है? और सर खोलें जी आप जब इसको। सर जी इंसान जब खुदा की बंदगी से निकलकर अपने नफ्स की या मैंने दूसरों की आपसे कहा है आप बोलें शबाना, जिसे मैंने कहा उसे आप बोलने नहीं दे रही। खुदा के लिए डिसिप्लिन को पाबंदी करें ताकि मुझे पता चले कि कहां तक लोगों ने समझा है। हाँ भाई नवीद भाई। जी सर, सवाल दोबारा बताइए। मैंने आपसे अर्ज किया है
کہ یہ جو زمین میں فساد پھیلانا بعد اصلاح کے، یہ کیا چیز ہے؟ سر جب اللہ کا حکم اور امر آ جائے اور چیز واضح ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر اس کے خلاف انکاری کر کے اپنی مرضی کریں تو یہ فساد ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر آپ یہ کہتے زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ اصلاح یہ ہے کہ قرآن و سنت کی وہ زندگی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر پیش کی ہے، اگر آپ اس کے مطابق گزار رہے ہیں تو آپ اصلاح کا باعث بن رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، آپ کو تائید اور نصرت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں جو آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، آپ کی بیوروکریسی کر رہی ہے، آپ کی عدالتیں کر رہی ہیں، آپ کا ہر انسان کر رہا ہے، تو سوچیں کہ اللہ تو حکم کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اچھا یہ تو ہو گئی نا اس کی بات۔ اور وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا، آپ 56 میں بھی دیکھ لیں اور 57 میں وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، بالکل یہ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا، یہ بالکل ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل خوف کے ساتھ کہ وہ گرفت نہ کر لے ہماری، توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد بھی خوف کہ اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید تو ہے رحم کی، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، تو ان کی توبہ بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم اس تمام اور اس خدا کے لیے باتیں بند کریں۔ یہ میڈم آپ کیا بک رہی ہیں؟ کیوں ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہی ہیں؟ آپ مائک بند نہیں رکھ سکتے؟ آپ خدا کا خوف کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہماری دعاؤں میں یہ جو ہے خوف اور طمع، خوف اس بات کا کہ اللہ کی گرفت نہ ہو جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور طمع یہ امید یہ کہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا دعا مانگتے وقت یہ بالکل ان دونوں چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں 56 میں آخری بات ہے۔ یہ میرے نیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے بار بار میٹنگ سے۔ جی افضل بھائی کیا کہا آپ نے؟ سر یہ میرے نیٹ میں پرابلم پتہ نہیں ہو رہی ہے، مجھے یہ میٹنگ سے بار بار آؤٹ کر دیتا ہے، میرے نیٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اب یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں یا ٹھیک کرائیں، آپ ہی دیکھیں ذرا۔ اچھا اب بڑے غور سے سنیں، بڑی کمال کی باتیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے۔ اچھا اوپر جو 55 اور 56 میں یہاں محسنین کی ڈیفینیشن وہاں سے ہم لیں گے، کیوں کہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ۔ محسنین کون ہے؟ بھلے اب یہ بتائیں نا، آج 55 اور 56 کے سامنے رکھ کے کون ہے محسنین؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ جی سر، جو اپنے رب کو جو ہے تضرع اور خفیہ یعنی اس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور خوف کے ساتھ کہ دعائیں مانگتے وقت حد سے باہر نہیں نکلتے، حد کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ وہ بھائی آپ یہاں دیکھیں، میں نے ڈاکٹر صاحب آپ بالکل الٹی بات کر رہی ہیں۔ محسنین کی ڈیفینیشن ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ 55-56 میں کہا کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں کس کے ساتھ؟ انتہائی خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، وہ محسنین ہیں، جیسے مس میڈم نے جواب دیا ہے۔ اچھا آیت 57 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو ہوائیں بشارت دیتی ہیں اس کی رحمت کے آگے آگے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت بندے کو اس وقت ملتی ہے جب ہوائیں چلتی ہیں؟ کون سی ہواؤں کی بات ہو رہی ہے؟
سر جب بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. آپ دیکھیں نا، آپ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، وہ جو غریب زمیندار ہے نا، جس کے کھیت بارش پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر اب بارش آئی. تو آپ اگر وہاں ان کو دیکھیں نا، میں دیکھتا تھا، تو اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں آیت کا کتنا پیارا مفہوم ہے. والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اسقلت صحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل. آپ سوچیں کہ ہوا کس قدر پانی کے ساتھ لدی ہوئی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے بستی ہے تو زمین پانی جل تھل ہر چیز کو کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو زمین کی زرخیزی کی وجہ سے اس سے جو فصل برآمد ہوتی ہے، پھل فروٹ جو برآمد ہوتے ہیں، جو جس کو ہم لذت لے لے کے کھاتے ہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ یہ اس ذات کا جس کے قبضے میں رب العالمین کا. اللہ تعالیٰ رب العالمین کا. بالکل آپ سوچیں کاش ہم اس بات کو، لیکن ہم بس جانوروں کی طرح 5 ہی فصل ہو گئی ہے. اور بھائی اس اللہ نے اس فصل کو اچھا کیا ہے، بارشیں پر وقت اس نے کی ہیں، اور اسی کا کرم ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں آج اویلیبل ہیں. اچھا یہ تھی آیت. آخری آیت کا ٹکڑا سنیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر ہم اس پانی کو برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں. اب دیکھیں، اب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ربوبیت. آپ دیکھیں ہم نے کبھی فروٹ کھاتے ہوئے نہیں سوچا کہ کس نے ان سب فروٹوں کو پیدا فرمایا، ہم تک پہنچایا. یہ ساری نعمتوں کا مالک کون ہے اور اس نے اس کے ڈسٹریبیوشن کا کیا بندوبست کیا ہے. اور آگے اتنا رس بھرے پھل، اتنے رس بھرے پھل، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم. ہم کس نعمت کا شکریہ ادا کریں. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ہم تو ناشکری کرتے ہیں میڈم. بیچنے والے مہنگے بیچتے ہیں، جن کو آگے ریڈی پر لے کے آتے ہیں وہ مہنگے بیچتے ہیں. غریب تو آج کھا ہی نہیں سکتا ان فروٹوں کو. کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ ہمارے اپنے بخل اور پیسہ زیادہ حاصل کرنے کی تگ و دو ہے. اچھا آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اچھا یہ دلیل کہاں سے، کون سی دلیل ہے کہ اسی طرح ہم مردے کو نکال لائیں گے زمین سے؟ جیسے پانی قیامت کے دن پڑتا ہے تو پودا اگ جاتا ہے، زمین مردہ میں سے پودا اگ پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح قبروں میں. نہیں آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں. جس اللہ نے اس پودے کو نکالا ہے بالکل وہی اللہ مردے کو زندہ کرے گا. یہ تاکہ لوگ بالکل سمجھیں کہ میری دوبارہ زندگی اس لیے ممکن ہے اور ہرگز ناممکن نہیں، کیونکہ جو اللہ مجھے یہ دلیل بتا رہا ہے کہ ذرا دیکھ، ہر بارش کے بعد ہر موسم میں پھل کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہی اللہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور ضرور پیدا کرے گا. یہ دلیل ہے کس بات کی کہ اللہ ہی جس نے زمینوں میں سے فصل پیدا کر رہا ہے. بارش نہیں ہوتی خزاں میں، جب بارش ہوتی ہے تو کیسے پھل فروٹ، بالکل وہی اللہ جس کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں زندہ کرے گا. بڑی دلیل ہے زبردست. کیا خیال آپ کے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بالکل سر 100%. اللہ اکبر. اب آگے آیت 58 میں سنیں. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے سبزہ نکالتی ہے. والذی خبث، اور جو زمین خراب ہے، لا یخرج الا نقدا، وہ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص چیز، جاڑ جنکاری اگتا ہے. اب آپ مجھے یہاں بتائیں یہ آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سر ایک اچھا انسان جو ہے اس سے خیر ہی پھوٹتی ہے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اپنے لیے بھی.
اور ایک برا انسان جو ہے تو وہ سب کے لیے برا ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے. وہی سے حسب استطاعت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو برے لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو صحیح لوگ ہیں فطرت پہ قائم ہیں وہ فوراً ابو بکر صدیق اور اماں خدیجہ کی طرح فوراً دین کو قبول کر لیتے ہیں. تو اوپر بارش کا بتایا، یہاں بتایا کہ وہ وہی کی جب بارش ہوتی ہے تو اچھا آدمی جو ہے وہ بڑا نیک اور اصلاح والا بن جاتا ہے، اور برا آدمی اس کی مخالفت میں عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم. آج اب وہ ریفرنس کانٹیکس دیکھیں نا تو بالکل مفہوم واضح ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ جی سر، اپنے ظرف کے مطابق ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہاں جزاک اللہ. اچھا، اب جناب بالکل ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور 6 قوموں کا ذکر ہے. سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر آئے گا، اور کل میں نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ سب کو مل چکا ہے، پھر اس میں نیچے نہیں تھا اس کا ناشر کا نام. آپ میں سے کس نے پڑھ رکھی ہے پہلے یہ قصص الانبیاء؟ سر میں نے پڑھی تھی کافی دیر پہلے. اب آپ اس کو خریدیں، اور میں نے آیت کے نمبر لکھ دیے ہیں کہ کون سی صورت میں حضرت نوح کا واقعہ آیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے. ان سب کو دیکھیں، پڑھ کے آئیں. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، سب کے میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں. اور آپ برائے مہربانی کل میں نے اس کو شروع کرنا ہے ٹاپک کو، اور آج رات لگا کے اور کئی دن سے پہلے سے میں نے وہ سارے آپ کو قرآن کو سمجھ کے، قرآن کو پڑھ کے پھر میں نے آپ کو بھیجے ہیں کہ یہ واقعات ان صورتوں میں، ان آیات میں حضرت نوح کا واقعہ ہے، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر قوم لوط ہے، پھر قوم شعیب ہے. تو سارے آپ کو مل چکے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے آئیں. اور یہاں بالکل اللہ کا ایک بڑا واضح اصول بیان ہو رہا ہے. ان سب قوموں نے ان انبیاء کی دعوت کو رد کیا. جب دعوت کو رد کیا تو انجام اللہ نے بتا دیا. تو ان کا بتایا کہ یہ نبی کون تھا، اس کی دعوت کیا تھی، اور اس کا جو دعوت کا انجام منکرین کو کیا اللہ نے کس تباہی اور بربادی سے دوچار کیا عذاب کی وجہ سے، اور جنہوں نے ایمان لایا ان کو اللہ نے کس طرح بچا لیا. یہ نیٹ شیل یہی ہے، اور 6 قوموں کا ذکر کر کے یہ اللہ کی دائمی سنت کا. اب اللہ نے ان کو مہلت ضرور دی، یاد رکھیں، ہمیں آج بھی مہلت پہ ہم، لیکن جب انہوں نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا اور مخالفت کی، اور نبی نے حضرت نوح نے تو باقاعدہ دعا کی. آپ سورہ نوح پوری موجود ہے آپ کے سامنے، 1 سے 28 آیات، اور اس کا نمبر ہے 71. میں نے 71 بٹا لکھا ہے، تو 71 سورہ نوح ہے، وہ سورت کا نمبر ہے. اچھا آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو سورت کے نمبر سے سورت کا نام کہاں ملے گا؟ سر قرآن شریف کے پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے نام بھی اور نمبر بھی نا. شاباش شاباش، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہر قرآن کے اینڈ پر سورت نمبر بھی لکھا ہے اور سورت کا نام بھی لکھا ہے. تو سورت نمبر آپ کے پاس ہے، جا کے آپ، تاکہ آپ عادی ہوں. میں نے اسی لیے جان بوجھ کے نہیں لکھا کہ صرف سورت نمبر لکھا ہے، نام نہیں لکھا سورت کا. تو آپ ذرا اس قرآن کو عادی بنائیں اپنے آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نمبر 17 نمبر مثلا بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کی کون سی آیت ہیں وہ وہاں بتا دی گئی ہیں. آپ یقین مانیں مجھے سب زبانی یاد ہیں کہ کون سی سورت کا کون سا نمبر ہے، میں نمبر سے پہچان جاتا ہوں. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف نمبر ہی لکھتے ہیں، تاکہ جو مسلمان قرآن کو پڑھتا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ 1 پہ فاتحہ ہے، 2 پہ بقرہ ہے، 3 پہ آل عمران ہے، یہ نمبر ہیں. اسی طرح آگے نمبر چلتے ہیں، اور 114 پہ سورہ الناس ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر جزاک اللہ خیر. کچھ لوگ بہت لیٹ آتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا جلدی آیا کریں، تاکہ دیکھیں نا اس وقت
नंबर 50 से ऊपर है, लेकिन ये 50 होते होते भी बड़ी देर लगती है, और जो लोग लेट आते हैं वो खुद अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि बहस जो है वो आपकी लाइव जो चीज अटेंड करते हैं उसका इफेक्ट दूसरा है, और जो आप ऑडियो सुनते हैं वो दूसरा है। लिहाजा कोशिश किया करें कि वक्त के साथ पूरा रिवीजन भी सुने, ताकि आपका पूरा देखें। इस तरह कोई अगर मुझे बताएं कि मिसाल आपको मौजूदा दौर में हो कि आलम जो है जो कुरान बयान कर रहा है वो इसकी दोहराई के इस तरह सवाल करके ताकि एक एक आयत क्लियर हो, कोई है मिसाल आपके सामने तो बताएं मुझे। बिल्कुल भी नहीं है सर, कोई करता भी नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी खुद अपने दोस्तों को भी दावत दीजिए कि एक दो अटेंड कर लो भाई, ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर कमा हक कहू अमल, और इस यकीन के साथ कि ये बरहक है अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। सर जी अभी 4 मिनट रहते थे। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया आप कल पढ़ के आए ना। मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी पता है 4 मिनट रहते हैं कल, क्योंकि मैंने एक सर नया आपने टॉपिक बताया ना, बोला ना कि भाई ये सारा कुछ जो आपने हैंड आउट भेजा है ये उन्हीं चीज का जिक्र है अगली आयतों में ना, तो इसीलिए आपने बोला कि भाई पढ़ के आए ना। जज़ाकल्लाह, बहुत बिल्कुल आपने सही फरमाया।